میرا نام عظمت اللہ ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے گاؤں 109 ریبے مسعود آباد سے ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سرمایہ کار ہوں اور تقریباً 35 ایئر سے میرا یہی کام ہے۔ میرے آباء و اجداد ادھر ہی فیصل آباد میں ہی ہیں، 109 ریبے مسعود آباد میں، اور یہ گاؤں قادیانیوں کے لیے ہی آباد کیا گیا تھا، اور وہاں شروع میں سارے قادیانی آباد تھے، اور پھر کچھ مسلمان بھی یہاں آباد ہو گئے۔ میرے دادا شہاب الدین ایک درویش ٹائپ بندے تھے، بالکل ان پڑھ تھے۔ ان کو کچھ دوست لے گئے کہ ادھر میلہ لگتا ہے قادیان میں، تو ادھر جا کے انہوں نے مرزے کو امام مہدی مان لیا اور وہ گھر آ گئے، اور وہ قادیان تو ہمارے گھر تک پہنچی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں پہلا شخص ہوں، بلکہ نوجوان تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے اسلام قبول کیا، اور میری وائف نے اسلام قبول کیا، اور پھر میرے بھائی ہوا، اور پھر میرا بھتیجا ہوا۔ کل ہم 13 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں، اور میرے قبول اسلام کے بعد ہمارے گاؤں سے تقریباً 70 سے 80 افراد نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں ایک عام قادیانی تھا، بڑا خبیث قسم کا قادیانی تھا اور دلیر قادیانی تھا۔ میں جماعت میں میرا بڑا اہم کردار تھا، خدام میں میرا بڑا اہم رول تھا۔ جہاں بھی جدھر جماعت سے نوجوان جاتے، مجھے ادھر لازماً بھیجا جاتا ہے، چاہے وہ دارالکفر بھیجا جاتا یا فیصل آباد کی مقامی جو ان کا مرکز ہے بھوانا بازار میں، ادھر بھیجا جاتا ہے، مجھے ادھر لازماً بھیجا جاتا، اور لڑائی جھگڑوں میں مجھے بھیجا جاتا تھا۔ اور پھر کہیں جاسوسی کرنی ہو کسی مسجد میں تو وہ مجھے بھیجا جاتا تھا۔ اور جاسوسی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں والی وہ ٹوپی سی پہن لی ہے جیسی مسلمان پہنتے ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور جب وہ نماز آپ نے جو وہ خطبے میں کہیں وہ سارے لکھتے جانا ہے، اور کہیں شو نہیں ہونا کہ آپ کوئی غیر ہیں، آپ یہی شو کرنا کہ آپ مسلمان ہو۔ تو پھر آپ نے وہ لکھ کے، اس وقت ریکارڈنگ کا وہ دور نہیں تھا، تو آپ نے لکھ کے وہ ساری رپورٹ دارالکفر چناب نگر میں کرنی ہوتی تھی۔ تو جب ہم نماز ان کے ساتھ پڑھ لیتے تو پھر ہم علیحدہ اپنی نماز وہ عبادت کرتے تھے جو بھی تھی۔ میرے اسلام کو کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، ہمیں دراصل یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا قادیانی نے خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے یا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جب کوئی یہ بات کہتا تو ہم اس کو گالیاں نکالتے کہ مرزے نے تو محمدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے، وہ ہمیں حوالے دیتا تو ہم یہ کہتے یہ کتابیں تو نے خود ہی چھپی ہوئی ہیں۔ ہم ان کو یہ تانا دیتے کہ یہ مرزے کی کتابیں ہی نہیں ہیں جس میں اس نے لکھا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور میں نبی اور رسول ہوں، تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ ہمارے قادیانی کی جو لائبریری تھی عبادت گاہ میں، وہاں پہ میں نے حوالے دیکھے کہ مرزا قادیانی نے تو واقعہ ہی محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے کلمۃ الفصل میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ اگر مرزے کا نام محمد نہ ہوتا تو ہم اپنا کلمہ بھی بدل لیتے۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دینی تھی، میرے ایک حدیث نظر سے گزری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری انبیاء کی مثال ایک محل کی مانند ہے، جو محل مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ تو یہ وہی لا تھا جو لا الہ الا اللہ میں آتا تھا۔ یہ لا نبی بعد میں نفی عام تھی، خاص نہیں تھی، یعنی کوئی نہ دلی نہ بروزی نہ شرعی نہ غیر شرعی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس میں ذلی بھی گیا، بروزی بھی گیا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو ظاہر بات ہے وہ جو کرتے ہیں قادیانی سوشل بائیکاٹ، اور میرے والد نے کہا کہ اب میرے گھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ میں لاہور آ گیا، بے یار و مددگار، نہ میرے گھر نہ میرے پاس جاب، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ یہاں تک کہ میں نے فیصل آباد سے گریجویشن کی ہوئی تھی،
تو یہاں میں ICMA کر رہا تھا، تو ICMA کا پارٹ کا میرا تیسرے پارٹ کے پیپر تھے، تو یہ دمدمہ توپ ہے عجائب گھر کے سامنے، تو صبح میرے پیپر تھے، رات کو 1 بجے میں ادھر پیپر کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میرے دل پہ اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ جس کے لیے یہاں میں بیٹھا ہوں وہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، مجھے رسوا نہیں کرے گا، مجھے ضرور عزت دے گا۔ آج وہ قادیانی جو میری ذلت اور رسوائی کو دیکھنا چاہتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جو میرے لیے بددعائیں کرتے تھے وہ آج میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو اسلام قبول کرنے کی طاقت دی تو میرے والد نے کہا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا طلاق دینے کی ضرورت نہیں، طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سال میری والدہ نے اسلام قبول کیا اسی سال ہمیں اپنے گھر بلا لیا بیت اللہ میں۔ ہم عمرہ کرنے گئے تو میری والدہ نے بڑی روئی ادھر جھولی پھیلا کے کہ اگر میرا بیٹا اتنی مشقت برداشت نہ کرتا تو میں نے کافر ہی مرنا تھا۔ خیر گاؤں میں آ گئے تو تمام قادیانیوں کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں جب میری والدہ حج عمرہ کر کے آئی، اور پنجابی میں کہنے لگیں کہ بھੈਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ احمدیت دے وچ اسلام دے فرق، رب وچ تے مکہ 'ਚ فرق۔ تو میری والدہ نے کہا کہ جیسے بادشاہ کے محل کے سامنے چوڑے کا گھر ہو، اس طرح اسلام و مرضیت میں فرق ہے۔ تو میں قادیانی کفر کے تمام پیروکاروں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرے سابقہ بھائی ہیں، اللہ کے واسطے مرزا قادیانی کی کتب پڑھیں کہ مرزے کا عقیدہ کیا تھا، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا اور مرزا قادیانی نے کیا بکواس کی ہے۔ میری زندگی کا اب مقصد صرف قادیانی کفر کو بے نقاب کرنا ہے۔ مجھے جان عزیز نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی ناموس عزیز ہے۔